قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو چلنا چھوڑ دیا، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو چلنا چھوڑ دیا، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، بجلی نے چمکنا چھوڑ دیا، بادل نے گرجنا چھوڑ دیا، بجلی نے چمکنا چھوڑ دیا، بادل نے گرجنا چھوڑ دیا، شاہین نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، شاہین نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، کیوں آپ نے خنجر پھینک دیا، کیوں آپ نے نیزہ توڑ دیا، کیوں آپ نے خنجر پھینک دیا، کیوں آپ نے نیزہ توڑ دیا، کیوں آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے، کیوں آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، کیوں ساری فصیلیں ٹوٹ گئیں،
دشمن سر پر آ پہنچا، کیوں ساری فصیلیں ٹوٹ گئیں، کیوں دشمن سر پر آ پہنچا، کیوں آپ بنے آرام طلب، کیوں شوق شہادت بھول گئے، کیوں آپ بنے آرام طلب، کیوں شوق شہادت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، میدان میں جانا سنت ہے، تلوار چلانا سنت ہے، میدان میں جانا سنت ہے، تلوار چلانا سنت ہے، اور زخم بھی کھانا سنت ہے، کیوں آپ یہ سنت بھول گئے، اور زخم بھی کھانا سنت ہے، کیوں آپ یہ سنت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، کشمیر کی ماں بہنوں کی فریاد سنے تو کون سنے، کشمیر کی ماں بہنوں کی فریاد سنے تو کون سنے، اس دیس کے لیڈر یورپ میں آلائے سماعت بھول گئے، اس دیس کے لیڈر یورپ میں آلائے سماعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ درس کی تجدید کرنی ہے، آپس میں مل بیٹھ کر کے اپنے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے، بیدار کرنا ہے کہ ہم اور آپ کا فریضہ کیا ہے، ہم اور آپ کس موڑ پہ کھڑے ہیں، کیا عمل میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے؟ جس خدائے وحدہ لا شریک لہ نے ہم اور آپ کو دنیا میں بھیجا، کڑی آتی ہے جس کو ہم اور آپ شادی کے نام سے یاد کرتے ہیں، نکاح کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، خالق و مالک کا پیغام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، کس انداز میں اس نکاح کو کرنا چاہیے، اس شادی بیاہ کو کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ کے لیے اس طرح کے اجتماع سے ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام سادگی کا
کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عنایت فرمائی کہ اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، اگر اپنے گھروں کے اندر برکت چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دین پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ او انسانوں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر تم برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، زیادتی حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارا راستہ غلط ہے۔ تم نکاحوں کو منعقد کرنا، اتنے سارے حضرات کو یہاں جمع کرنا جن کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس کام بہت ہے، لیکن مولانا فیاض صاحب کی دلی محبت کی وجہ سے، اس کام کی اہمیت کی وجہ سے یہ تمام کمشنر حضرات بھی اپنا وقت دے رہے ہیں، قیمتی وقت کو آپ کے سامنے لگا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اس میں جڑے، مولانا فیاض صاحب کا ہاتھ بٹائیں، اس لیے کہ وہ کارواں ہے، میرے کارواں کا ہونا ضروری، وہ میرے کارواں کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب تک میرے کارواں کے ساتھ کارواں نہیں ہوگا، یہ میرے کارواں اکیلے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے چراغ سے چراغ کو جلا دیا ہے، اس میں تیل ڈالنا ہمارا کام ہوگا، اسپرٹ ڈالنا ہمارا کام ہوگا۔ یہی تو کچھ وجہ ہے، اس کی تو کچھ برکتیں ہوگی، اس کی تو کچھ اہمیت ہوگی کہ آپ تمام حضرات کشاں کشاں کھینچے کھینچے یہاں چلے آئے ہیں۔ میں آج اس اسٹیج سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ آئیں، اس کے ساتھ جڑیں، ان کے برکات کو حاصل کریں، حضرت مولانا کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ عمر نوح نصیب فرمائے۔ اخیر میں ان تمام دولہے دلہن کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لبیک کہہ کر کے یہاں پہ اپنے آپ کو جوڑا، برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آقا مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ العظیم آپ برکات محسوس کریں گے اپنے گھروں کے اندر، دلی سکون محسوس کریں گے اپنے آپ کے اندر۔ تو دونوں خاندان والوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور جمعیت علماء شہر سورت کے میرے کارواں حضرت اقدس مولانا فیاض لاتوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے، اور یہ سارے رضاکاران جو کئی دنوں سے مسلسل اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، کھپائے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو قربان کیے ہوئے ہیں، راتیں کہاں بسر ہو رہی ہے، دن کہاں گزر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
بلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعۃ القراء کفریتا کا طالب علم مولوی ثناء اللہ صاحب موصوف آئے اور اپنی رسولتی ہوئی آواز میں نعت پاک پیش مولانا جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے ساتھی آ رہے ہیں فوراً بیٹھ جائیں اور دو لفظ کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ پیارے آقا کی وہ حدیث سنا کر بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ کہ سب سے شاندار نکاح، سب سے برکت والا نکاح، سب سے عظمت والا نکاح اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس وہ ہے ایسرہ مؤونہ جس میں خرچ ختم ہو گیا. نکاح کرنے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے ہم سب کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ہم سب کا سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ہم سب کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے اور تم کہتے ہو کہ نکاح کے بعد سکون ختم ہو گیا. تو علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور اس علاقے میں راندیر میں مدفون حضرت مولانا ابرار صاحب دھنیا والے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے. اور اگر تم نکاح کرتے وقت، اگر شادی کرتے وقت اللہ کو یہ اتنا فوج پھاڑا، یہ اتنا پولیس کا بندوبست اور بڑے بڑے وی آئی پی لوگ کسی کے نکاح نہیں آتے ہیں، تو یہ لوگ تو دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے شاندار نکاح ان لوگوں کا ہے اور خرچ سب سے کم ہوا ہے. اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اللہ کی جانب سے زندگیوں میں سکون اور اللہ کی جانب سے برکتیں آئیں گی. تو میں آج مولانا فیاض صاحب لاتوری کو اور جمعیت علماء شہر سورت کے تمام ذمہ داروں کو اور گجرات کے تمام ذمہ داروں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک شاندار یہاں پر اجتماعی نکاح کا آپ لوگوں نے پروگرام کیا. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس ہونے والے نکاحوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ ہی پیدا فرمائے. اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریعوں کی شرارت. لیکن ان سب کو میرا تہہ دل سے بہت بہت سلام. اور یہاں پر اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے دولہے اور دولہوں کے رشتہ دار، یہاں پر حاضر تمام حضرات، سب سے پہلے میں جناب غلام حسین پتنگ والا صاحب کے ہمت کو داد دوں گا. میں اوپر آ رہا تھا تب میں نے دیکھا 2-3 آدمیوں نے کچھ تھوڑا ایسی منہ بنایا کہ ایک تو ملک صاحب ہے وہ بھی صورتی ہے اور اوپر سے پولیس والے ہیں، ان کو مائک تھمایا ہے، خدا خیر کرے. لیکن گھبرائیے مت، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا. یہاں پر آج سب سے پہلے تو مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے. برسوں سے میری ایک دلی تمنا تھی جناب مولانا مدنی صاحب کے دیدار کی. 1-2 بار تو میں دلی تک جا کے آیا لیکن میرے نصیب نہیں تھے اور وہ مولانا صاحب باہر تھے، اس لیے میری ملاقات نہیں ہو پائی. میری طرف سے بہت بہت شکریہ اور دھنیواد. خدا حافظ. اپنے دل کو جذبات میں الفاظ کے سانچے میں ڈھالنے والے یہ تھے جناب محبوب صاحب. اب اس کے بعد دوسرے کمشنر صاحب جو محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول بھی ہے، جب وہ آپ کی اسٹیج میں آئیں گے تو یقیناً آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کون آ گیا ہے شعائیں لیے ہوئے،
یہ کون آ گیا ہے شعائیں لیے ہوئے، ہر شخص ہے لبوں پہ دعائیں لیے ہوئے. جناب ایم انار والا صاحب دوسرے ہمارے درمیان ابھی کمشنر صاحب کسی اہم کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یوروپ کی یونیورسٹی میں 3 بار مجھے فیل کیا گیا ہے اور چوتھی بار لاسٹ چانس دیا گیا ہے، پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور ڈاکٹر ان لٹریٹ کیا ہے. ڈیلیٹ مطلب دنیا کی آخر ڈگری ہوتی ہے. اور تو میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں کوئی وقتہ نہیں ہوں. رائل چارٹر سمارم میں امریکن پرمکھ سے بھی میرا سنمان ہوا ہے. انڈیا اس کے بعد بھارت کے راشٹرپتی پرنب مکھرجی، منموہن سنگھ جی، سونیا جی، سب سے میرا سنمان ہوا ہے. اور میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز، ایمیچر ریڈیو سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، حیدرآباد، 8-10 بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا میں فیلو ممبر ہوں. کسی کو کوئی بھی ایجوکیشن کے بارے میں کوئی بھی تکلیف ہو، میرے 7 سبجیکٹ ہے. نکاحی کے موضوع پہ آپ کو مواد اور تقریر نہیں ملے گی، بلکہ ہمہ جہت یہ ہماری یہ جمعیت ہے، اس پہ ہر طرح کا پیغام ہمیں ملتا ہے. جہاں نکاح میں سادگی کا پیغام مفتی ہارون صاحب نے مرحمت فرمایا، وہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایجوکیشن میں ہم کیسے آگے بڑھیں. جب تک ایجوکیشن علم ہمارا اونچا نہیں ہوگا، ہم اور آپ قارِ مذلت سے اوپر نہیں اٹھ سکتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ یہ عہد کریں، یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ اپنے آپ کو سنوارنا ہے علم کی دولت سے، معرفت کی دولت سے، اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد میں ابھی سے تعلیمی بیداری کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر ایک نئی راہ سے ہٹ جاؤ تم، ہر ایک نئی راہ سے ہٹ جاؤ تم، تفریق کے خانوں میں نہ بٹ جاؤ تم. جانے دو اگر جاتی ہے دنیا، 1400 برس پیچھے پلٹ آؤ تم. اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آئیے ایک اہم پیغام دینے کے لیے مجلس الفلاح ٹرسٹ لندن کے روح رواں رفاعی کام میں ممتاز اور سب سے آگے رہنے والے ایک معزز نام جناب عبداللہ صاحب آپ کے درمیان اپنا پیغام لے کر کے تشریف لا رہے ہیں. میں ان کے استقبال کے ساتھ ساتھ زحمت سخن دینا چاہتا ہوں. جناب جنید بھائی اللہ مفتی کچھولوی صاحب کا، اسماعیل کچھولوی صاحب کا سال اڑا کر غلام بھائی، ہمارے جمعیت کے جنرل سیکرٹری غلام بھائی پتہ. جناب ایڈوکیٹ جاوید مرزا، جناب جاوید مرزا. فاروق بھائی، حنیف بھائی سنگھ والا اسٹیج کے قریب آ جائے. اعزاز امین لاکھا والا اسٹیج کے قریب آ جائے ہیں اگر حاضر ہیں تو. جناب سراج بھائی برانٹو، ہمارے ڈیپٹی کمشنر. جب ہمارے عزیز بھائی لاکڑا والا جناب عبداللہ صاحب الفلاح ٹرسٹ کے. ایسے بچے اور بچیوں کا کہ جس میں دنیا میں بہت کم لوگ خیال کرنے کے والے ہوتے ہیں، جمعیت علماء سورت نے
یہ موقع پیدا کیا اور یہ صورتحال رکھی کہ ان ایسے بچوں کو تلاش کر کے ان کے لیے عقد نکاح کا انتظام کیا، اور وہ بھی سنت طریقہ کے مطابق۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور ایسے مجلس میں شریک ہونا یا ایسی نکاح کے حالات میں نصرت کرنا، مدد کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ پیش فرمائے حضرت اقدس مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے خطبہ نکاح اور پیغام کے ساتھ آپ حضرت کی زیارت سے بھی مشرف ہوں اور اپنے تمام دل کے دریچوں کو کھول کر کے تشریف رکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نئی شروعات کرنے والی دلہنوں اور وہ لوگ جو شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، ہمارے جوان ساتھی، اسلام دنیا کے دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اور دنیا کو الگ الگ کیا۔ السلام علیکم۔ دین دنیا کو الگ الگ کیا، پر اللہ رب العزت نے ہم کو یہ دین جو عطا کیا، اس کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ کہ اس نے اللہ کے ایک ہونے کا پیغام ہم کو دیا، اور یہ مثلا ایک بزنس مین بزنس کرتا ہے، سب دنیا کے لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ دنیا کا کام کر رہا ہے، وہ خود بھی یہی سمجھتا ہے میں دنیا دار آدمی ہوں۔ میں تھا کہیں چنئی میں، تو ایک
बड़े शोरूम का इफ्तिताह था, उस इफ्तिताह से निकले तो एक छोटा सा दुकानदार दौड़ के आया, हजरत 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 दुआ करिए। ठीक है, तुम कह रहे हो हम भी दुआ करेंगे, तुम भी हमारे लिए दुआ। अजी हम तो दुनियादार हैं। खूब, अगर तुम दुनियादार हो तो मेरी दुआ से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, मेरी दुआ से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। और अगर तुम दुनियादार नहीं हो तो खुद तुम्हारी दुआ भी तुम्हारे लिए काम करेगी, और जब तुम मेरे लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अता करने से पहले मुझे अता करेगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा तो तुम्हें देने से पहले मुझे अता करेगा। तो मालूम ये होता है कि दुनियादार लोग, जो बिजनेस कर रहा है वो ये समझता है कि मैं तो दुनियादार आदमी हूं। कोई आदमी नौकरी कर रहा है, वो ये समझता है मैं तो दुनियादार आदमी हूं। तो दीनदारी का पैमाना लोगों ने नमाज को, यकीनन नमाज ऐसी चीज है कि उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। और एक बिजनेस करने वाला, मैं इसको जरा दूसरे अंदाज में कह दूं ताकि समझना और आसान हो जाए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं कि ईमानदार बिजनेसमैन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत पे चला जाएगा। तो शर्त क्या लगा दी कि आप बिजनेस करेंगे, बिजनेसमैन होंगे, लेकिन अगर ईमानदारी होगी आप में, अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी तो आपको ये फजीलत हासिल हो गई कि जन्नत के जिस दरवाजे से आप चाहेंगे जन्नत में चले जाएंगे। ये फजीलत बहुत कम लोगों को हासिल होने वाली है। तो जो बिजनेस कर रहा है वो अपने आप को दुनियादार समझकर, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, देते रहो ज़कात ये कौले हुजूर है, देते रहो ज़कात ये कौले हुजूर है, देते रहो ज़कात तुम्हें शर का नूर है, देते नहीं ज़कात तो अपना कसूर है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, देते रहो ज़कात ये कौले हुजूर है कल्ब पर गिरा ये इबादत अजीब है, पर इस अमल की दोस्त फजीलत अजीब है। देता है जो ज़कात खुदा के करीब है, जो इससे जी चुराए बड़ा बदनसीब है, जो इससे जी चुराए बड़ा बदनसीब है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, देते रहो ज़कात ये कौले हुजूर है। हर साहिबे निसाब पे वाजिब है ये ज़कात, कुछ शक नहीं बन जाए यही ज़रिया नजात। माले हलाल जिस्म है तो जान है ज़कात, दरअसल दोस्त हिस्सा ईमान है ज़कात। हम पर खुदाए पाक का एहसान है ज़कात, इस्लाम के निजाम की एक शान है ज़कात। जाहिर में यूं तो माल का नुकसान है ज़कात, लेकिन ये सच है खुल्द का सामान है ज़कात, लेकिन ये सच है खुल्द का सामान है ज़कात। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, देते रहो ज़कात ये कौले हुजूर है। राहे खुदा में खर्च करो गर हो अक्लमंद, गिन गिन के माल रखना खुदा को है नापसंद। नादार और गरीब जो हैं उनका साथ दो,
نادار اور غریب جو ہیں ان کا ساتھ دو، قرآن کا یہ حکم ہے لوگو زکات دو، قرآن کا یہ حکم ہے لوگو زکات دو، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، دیتے رہو زکات یہ قول حضور ہے، ظاہر میں تو زکات گھٹاتا ہے مال کو، لیکن پتا چلے گا یہ روز مال کو، جب سہل یہ کرے گا جواب و سوال کو، کر دے گا دور آپ سے حزن و ملال کو، سایہ کرے گا آپ پر محشر کی دھوپ میں، آئے گا آڑ وقت مسیحا کے روپ میں، دلوائے گا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، جنت میں لے کے جائے گا عزت کے ساتھ میں، جنت میں لے کے جائے گا عزت کے ساتھ میں، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، دیتے رہو زکات یہ قول حضور ہے، جو شخص کے زکات کا منکر ہوا جناب، جو شخص کے زکات کا منکر ہوا جناب، پکڑے گا ان قریب خدا کا اسے عذاب، پکڑے گا ان قریب خدا کا اسے عذاب، دینا پڑے گا حشر میں ہر پائی کا حساب، دینا پڑے گا حشر میں ہر پائی کا حساب، کتنے لگائے جوئے میں کتنے کی پی شراب، کتنے لگائے جوئے میں کتنے کی پی شراب، ٹی وی اور وی سی آر میں کتنے روپے لگے، ٹی وی اور وی سی آر میں کتنے روپے لگے، بنگلے میں اور کار میں کتنے روپے لگے، بنگلے میں اور کار میں کتنے روپے لگے، عیاشیوں میں کس قدر دولت لٹائی تھی، عیاشیوں میں کس قدر دولت لٹائی تھی، ایک وقت بھی غریب کو روٹی کھلائی تھی، ایک وقت بھی غریب کو روٹی کھلائی تھی، سوچو تو خود ہی دو گے وہاں پر جواب کیا، سوچو تو خود ہی دو گے وہاں پر جواب کیا، برداشت کر سکو گے خدا کا عذاب کیا، برداشت کر سکو گے خدا کا عذاب کیا، فرعونیت پہ ہو نہ مصر میرے دوستو، فرعونیت پہ ہو نہ مصر میرے دوستو، یہ چیز ہے بہت ہی مضر میرے دوستو، یہ چیز ہے بہت ہی مضر میرے دوستو، شداد کا نہ راستہ اپناؤ آج پھر، شداد کا نہ راستہ اپناؤ آج پھر، نمرود کی نہ داستاں دہراؤ آج پھر، نمرود کی نہ داستاں دہراؤ آج پھر، قارون کی نہ نقل کرو بات مان لو، قارون کی نہ نقل کرو بات مان لو، اللہ کے غضب سے ڈرو بات مان لو، اللہ کے غضب سے ڈرو بات مان لو، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، دیتے رہو زکات یہ قول حضور ہے، کرتے ہو خرچ سینکڑوں شادی بیاہ میں، کرتے ہو خرچ سینکڑوں شادی بیاہ میں، سنت ہے جب کہ سادگی کرنا نکاح میں، سنت ہے جب کہ سادگی کرنا نکاح میں،
دراصل دی کی قدر نہیں ہے نگاہ میں، دراصل دی کی قدر نہیں ہے نگاہ میں، مدہوش ایسے ہو گئے دنیا کی چاہ میں، مدہوش ایسے ہو گئے دنیا کی چاہ میں، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، دیتے رہو زکوٰۃ یہ قول حضور ہے، دیتے رہو زکوٰۃ یہ قول۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کے ساتھ امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہوا۔ اگر کوئی عالم اس طرح کی حرکتیں کر کر علماء کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، میرے دل پر بہت بڑا زخم لگا جب ایک لڑکی کا فارم کینسل ہوا، غریب گھرانے کی لڑکی، یتیم لڑکی، اس کی ماں کہنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس وجہ سے فارم کینسل کیا گیا کہ بھئی یہ دیوبندی لوگ ہیں اور آپ اگر یہاں نکاح پڑھائیں گے تو آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ لیجئے اس یتیم بچی کا جو نقصان ہوگا، اس کی سزا کس کو ملے گی؟ میرے دوستو، اس طرح امت کو الگ الگ پلیٹ فارم پر لا کر انتشار کر کے امت کو نفرت کے گڑھے میں ڈال کر جو برباد کرنا چاہتے ہیں، ایسے علماء کے بیان میں جانے سے گریز کر لیجئے جو یہاں تک کہنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ اگر تم شادی کرو گے تو تمہاری طلاق ہو جائے گی اور تمہیں طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ شریعت کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ بہرحال وقت نہیں کہ اس بات پر میں روشنی ڈالنے کی، دل پر زخم لگ گیا تھا ایک لڑکی کا فارم کینسل ہونے کی وجہ سے، اس لیے میرے دل کا درد تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اتنی بات ضرور سن لے کہ جو امت کے اندر انتشار پیدا کرے گا اللہ پاک اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ بہرحال جمعیت علماء نے ایک مہم شروع کی ہے، ہر 2 مہینے میں ایک اجلاس ہوگا، اطراف کے دیہات ہیں، شہر ہے، ہم مضبوطی کے ساتھ جمعیت علماء کا دامن پکڑے، کچھ مشورے ہو آپ دے اور آ جائے۔ مسلسل الحمدللہ 1 سال میں جمعیت علماء نے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن حضرت کا سفر ہے اس لیے میں اس کام کی آپ کے سامنے تفصیلات نہیں رکھ رہا ہوں۔ بس جن جن حضرات نے تعاون کیا ہے اور جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو قبول بھی فرمائے۔ یہاں کے راندیر کے نوجوان جنہوں نے محنتیں کی، خاص طور پر سلطانیہ جم خانے کے اقبال بھائی چھونا اور حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اور سارے جمعیت کے یہاں کے جو بیٹھے ہوئے ذمہ داروں کی طرف سے دلہا دلہنوں کو بہت مبارکبادی پیش کروں گا۔ محبت بھری زندگی گزارے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں عرض کر دوں، میں نے کہیں پڑھا تھا، بیوی کھانا بنا رہی تھی، شوہر نے ایک تماچا چہرے پر مارا، جیسا چہرے پر تماچا مارا تو بیوی نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آدمی اسی کو مارتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیوی کھانا پکا کر اٹھی تو بیوی نے اس چہرے پر 2 تماچے اور اس گال پر 2 تماچے مارے اور ہاتھ میں بیلن تھا، اس بیلن سے کمر کی خبر لی۔ تو شوہر نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے آپ سے پیار نہیں ہے؟ آپ سے زیادہ پیار مجھے ہے۔ اور ہمارے غلام حسین بھائی پتنگ والا اور جناب سراج بھائی برانٹو نے اس وقت بیلن بہت اچھے لائے، تو دلہے حضرات تھوڑا سنبھل کر رہے، مارم ماری والا کام ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسألك جميع ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے انعامات اور تیرے احسانات کو تیری نافرمانی ہم نے لگایا ہے، یا اللہ ہم اپنے تمام قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ اس جگہ پر جو یہ نکاح ہوئے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے تمام نکاحوں کو قبول فرما لے، یا اللہ میاں بیوی کے اور شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے اختلاف اور شقاق اور پریشانی سے حفاظت نصیب فرما، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ہمیں ادا کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے، مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی اور اسی طریقے سے عورتوں کو مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے
اس اجتماع کے لیے جنہوں نے جس قسم کی بھی محنت کی ہے، یا اللہ سب کی محنتوں کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے۔ یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے دارین میں بہترین جزائے خیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو نکاح ہوئے ہیں ان کا اولاد صالح کے پیدا ہونے کا سبب اور ذریعہ بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر بنا۔ یا اللہ پوری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پوری امت کی ذلت کو ختم فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما، اور ہر کار خیر میں اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی جو حضرات کھڑے ہیں یا پیچھے شان کو، شان قرآن کو، شاہدی شان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام۔ حق دلدار کو، شاہ ابرار کو، حق دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو، السلام 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 السلام۔ سبز دستار کو، ان کے رخسار کو، سبز دستار کو، ان کے رخسار کو، زلف خمدار کو، حسن معیار کو، السلام 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 السلام۔ ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، السلام 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 السلام۔ آمینہ مائی کو، آپ کی ڈائی کو، آمینہ مائی کو، آپ کی ڈائی کو، برہی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، السلام 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 السلام۔ ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، السلام 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 السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ علم کے قصر کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، عشق کے فخر کو، پے کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، السلام 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 السلام۔ ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، السلام 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 السلام۔ ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، السلام 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 السلام۔ عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، السلام 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 السلام۔
مال کو جان کو دست فیضان کو، مال کو جان کو دست فیضان کو، ابن عفان کو حضرت عثمان کو، السلام 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 السلام، تیز تلوار کو فتح بردار کو، تیز تلوار کو فتح بردار کو، عزم کرار کو ان کے گھر بار کو، السلام 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 السلام، فکر و احساس کو